الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، وما بکم من نعمت فمن اللہ. صاحب ایمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے یہ خیال، یہ دھیان، یہ علم بہت مبارک ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے. اہل ایمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے یہ علم، یہ خیال، یہ دھیان، یہ استحضار ہر وقت کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے، عطا اللہ کی ہے. یہ ایمان کی ایسی زبردست خوبی ہے کہ آدمی باطنی لحاظ سے بہت سے موذی امراض سے محفوظ رہتا ہے. باطنی امراض، تکبر، اور پھر تکبر سے پیدا ہونے والی بیماریاں، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنا، دوسروں کی غیبت اور برائیاں کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، یہ ساری بیماریاں تکبر سے پیدا ہوتی ہیں. اور تکبر کی جڑ کٹتی ہے. اس بیماری سے نجات ملتی ہے اگر یہ اندر خیال بیٹھ جائے کہ نعمتیں تو اللہ کی ہے. اس کی عطا ہے. دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے، اور جب چاہے لے سکتا. عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے، آدمی اپنی اوقات میں رہتا ہے، آدمی کے اندر انکساری آتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہیں. یہ چیزیں اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہیں. بڑا زبردست ایمانی خوبی ہے یہ کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ. یہ ساری عطائیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کے دی ہوئی. قارون کہا کرتا تھا شکر کرو، محسن کو پہچانو، محسن کی احسان شناسی کرو. تو قارون کہا کرتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری علم و دانش ہے، یہ تو میری سمجھ بوجھ ہے. متکبر تھا.
غرور تھا، احسان فراموش تھا، اللہ کا نافرمان تھا، یہ خیال بیٹھ گیا تو یہ تو میرا کمال ہے. اور یہ خیال رہے اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ نے دیے، اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہیں. اور سبحان اللہ، اسی خیال سے آدمی کے لیے صبر کرنا بھی آسان. بھئی اللہ کی نعمتیں تھیں اللہ نے لی ہے، صبر کرنا بھی آسان، صابر بننا بھی آسان، برداشت بھی آسان، تحمل بھی آسان. عجیب ایمانی خوبی ہے. بلکہ شکر کا پہلا درجہ ہے، ورنہ اس کے بغیر شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا. شکر کا پہلا درجہ یہی ہے کہ یہ خیال بیٹھ جائے، یہ خیال بیٹھ جائے، یہ دھیان رہنے لگ جائے، یہ استحضار ہو جائے، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور اس میں اس سے بڑی سچائی بھی کوئی نہیں کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. عاجزی آتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں بہت سے باطنی امراض جس کے لیے لوگ مجاہدے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اللہ والے کہا کرتے تھے یہ نسخہ ایسا ہے ان ساری بیماریوں سے نجات مل سکتی. یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہ خیال آ جائے حسد، کینہ، بغض، ان باطنی بیماریوں سے یہ دل پاک ہونے لگتا ہے. ہر وقت یہ خیال رہنے لگ جائے. ایمان کی بڑی مبارک خوبی ہے، بڑا زبردست خیال ہے. یہ نعمتیں اللہ کی دی، نعمتیں اللہ کی دی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ایمان کی نظر دے دے، اللہ تعالیٰ ایمان کی نظر دے دے تو پتہ لگے گا اتنی نعمتیں ہیں کہ حد ہی کوئی نہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار ہی نہیں ہے. آدمی کے پاس عقل نہ ہو تو آدمی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. دولت ہو، پیسہ ہو، زمینیں ہوں، جاگیریں ہوں، عقل نہ ہو کسی کام کی ہے. کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اولاد ہو، فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، عقل نہ ہو، کیا نعمت ہے، کیا دولت ہے، کیا قیمتی سرمایہ ہے، کیا قیمتی دولت ہے. عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی نظر دے دے تو جسم اربوں اور کھربوں نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. اللہ ایمان کی نظر دے دے تو یہ جسم اربوں کھربوں سے بھرا نظر آئے گا. اللہ ایمان کی نظر دے دے. آنکھ، بینائی، گویائی، سماعت، عقل کی روشنی. احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک شخص نابینا، گنگا، بہرا، مصیبت زدہ. سوال ہوا کچھ تیرے پاس نعمت بھی ہے؟
کہنے لگا جو گئی ہے نا اس سے زیادہ قیمتی میرے پاس ہیں. کھاتا ہوں تو آرام سے نگل لیتا ہوں اور آسانی سے گندگی خارج کر لیتا ہوں. جو گئی ہیں اس سے زیادہ قیمتی دولت میرے پاس ہے ابھی. پڑوسی میں چوری ہو گئی, افسوس کرنے کے لیے حاضر ہوئے. کہنے لگا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے چور میں نہیں تھا, چوری میری ہوئی ہے لیکن الحمدللہ چور میں نہیں تھا. پھر اللہ کا شکر ہے جو لے کر گیا ہے وہ تھوڑا سا ہے, جو محفوظ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کچھ دنیا کا نقصان ہوا ہے, دین محفوظ ہے. اللہ ایمان کی نظر دے دے تو نعمتیں اتنی ہیں گننے کو نہ آئیں. اور اس نظر پر شیطان کا اثر ہو جائے, ان نظروں پر اور سوچ اور فکر پر شیطانی اثرات ہو جائیں تو ہاں لاکھوں نعمتیں ہوں, نظر وہیں جاتی ہے جو نہیں ہے. سوچ اور فکر پر اور نظر پر شیطانی اثرات ہو جائیں تو لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں, غم اسی نعمت پہ لگا ہے جو چلی گئی ہے, ناشکری اسی پہ ہو رہی ہے. اللہ تعالی شیطان کے ان اثرات سے محفوظ فرمائے. لیکن شیطانی اثرات نے آج ہر زندگی پر, ہر گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. آج شیطانی اثرات نے ہر گھر, ہر زندگی پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. ہر طرف مایوسی ہے. اور نعمتیں دیکھو تو ان کے دادا پردادا نے یہ نعمتیں کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. ان کے نانا پردادا نے کبھی یہ نعمتیں اور سہولیات اور یہ نعمتوں کے مزے دیکھے بھی نہیں تھے. لیکن اس ناشکری کی مصیبت نے ان کی یہ ساری نعمتیں ان کے لیے بے لذت کر دی. اس ناشکری کی نحوست سے یہ ساری نعمتوں کا لطف اور مزہ اس کی زندگی سے جاتا رہا. نحوست ہے نا شیطان کی. اس نے ایک کام کر لیا کہ اسے ناشکرا بنا دیا, باقی اس کے نتائج بد سارے خود آ رہے ہیں. اس نے اس کو ناشکری پہ ڈال دیا. ایسی اینک پہنائی کہ جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں وہاں تو نظر جاتی نہیں, اور جو نہیں ہے وہی ہر وقت پریشان کر رہی ہے, وہی ہر وقت پریشان کر رہی ہے. تو بڑا مبارک خیال ہے, بڑی مبارک سوچ ہے اہل ایمان کا. یہ مبارک دھیان ہے کہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور ان گنت ہیں, بے شمار ہیں. صرف جسم ہی کو دیکھ لینا بھائی, خزانے رکھی ہوئی ہے. اور بتائیے یہ کوئی خزانہ قیمتی دولت سے لینا چاہے تو کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ دے رکھی ہے. تو اگر یہ خیال رہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں, تو آدمی میں عاجزی آئے گی.
آدمی میں عاجزی آئے گی، تکبر کی جڑ کٹے گی. بڑا موذی مرض ہے، بڑا موذی مرض ہے. یہ اللہ کی دشمنوں کی بری عادت ہے تکبر، اور اللہ کے دوستوں کی عادت عاجزی، تواضع، انکساری. وہ ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے اللہ نے دی ہیں، کسی وقت بھی لے سکتا ہے. اس کی نظر رحمت ہے کہ بات بنی ہوئی ہے. نظر رحمت ہٹائے تماشا بن جائے گا، تماشا بن جائے گا. اور تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی، قسم خدا کی دیر نہیں لگتی. کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی. اس کی نعمتیں ہیں کہ بات بنی ہوئی ہے، اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، اور بغیر استحقاق کے لائق بھی نہیں ہے، حق بھی نہیں ہے، نواز رکھا ہے. سچ ہے، سچ ہے. میرے عزیزو، یہ خیال اندر بیٹھ جائے، ہر وقت رہنے لگ جائے، پھر اس دنیا میں اس محبوب حقیقی سے زیادہ آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوگی. محسن کی محبت آیا ہی کرتی ہے، محسن سے محبت ہو جایا کرتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی سلیم الفطرت ہو اور وہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھے، خیال رکھے، اور دل اس کی طرف محبت سے کھنچے نہیں. پھر محبوب کی محبت آ جائے کرتی. بس یہ خیال رہنے لگ جائے کہ اس اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اس کی برکت سے ہم شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے. کیوں نہ شکری میں ڈالتا ہے. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میری محنت یہ ہے کہ یہ انسان شکر گزار نہ رہے. شیطان کہہ رہا میری محنت یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی میں شکر نہ رہے. لوگ کہتے ہیں گھروں میں اثرات بہت ہیں. میں کہتا ہوں ہاں، جب نہ شکری ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ شیطان کے اثرات ہیں. اگر زندگیوں میں نہ شکری ہے تو 100% یقینی ہے کہ شیطانی اثرات ہیں. اس لیے کہ شیطان نے کہا ہے کہ میری محنت ہے کہ انسان کی زندگی میں شکر نہ رہے. باپ بیٹے میں ایک دوسرے کے لیے شکر کے جذبات نہ رہیں تو وہاں محبتیں نہیں رہتی. میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے شکر کے جذبات نہ رہیں محبتیں نہیں رہتی. بندے اور مولا کے درمیان شکر کی عبادت نہ رہے تو اللہ کی محبت جاتی رہتی. شکر کی یہ تاثیر ہے، محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھتی ہے جس گھر میں گھر والے ایک دوسرے کے لیے شکر گزار رہیں گے اس گھر میں محبتیں ہوں گی، اور جس گھر میں ناشکری ہوگی اس گھر سے محبت جاتی رہے گی. اس گھر میں محبتیں نہیں رہتی.
شیطان جڑ کاٹتا ہے، جڑ، خوبصورت زندگی کی جڑ کاٹتا ہے ناشکری میں مبتلا کر کے، ناشکری میں مبتلا کر کے سارے میٹھے پھلوں سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ ناشکری ہے اس گھر میں تو محبتیں بھی نہیں، ناشکری ہے اس گھر میں تو برکتیں بھی نہیں، ناشکری ہے اس گھر میں تو اس گھر میں نعمتوں کی بندش ہو گئی، جڑ کاٹ دیتا۔ اس لیے کہ اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ شکر سے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے تو آدمی اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہتا ہے، شکر کرنے والے پہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی، شکر کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا ہر وقت کہ دی ہوئی نعمتیں اللہ کی، یہ ساری نعمتیں اللہ کی، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اسی کی دی ہوئی ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ چاہے تو کون دے سکتا ہے، اور وہ دینے پہ آئے تو کون بندش کر سکتا ہے، کون بندش کر سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کے لیے وہ دروازے کھول دے کوئی بندش نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے وہ بندش کر دے کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو یہ خیال بیٹھ جائے، دھیان رہنے لگ جائے کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، جس قدر یہ خیال دھیان رہے گا اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ سے کا پیار بڑھے گا، زندگیاں ناشکری کے جراثیم سے محفوظ رہیں گی، بے صبری سے محفوظ رہیں گی، زندگیاں ناشکری اور بے صبری کے گناہ سے محفوظ رہیں گی، زندگیاں تکبر سے محفوظ ہو جائے گی۔ باطن صحت مند ہونے لگ جائے گا۔ یقین جانیے جو آدمی کثرت سے شکر گزار رہتا ہے اس کی زندگی میں یا تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں یا تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ خیال آ جائے کہ محسن کی کتنی نعمتیں ہیں اور اسی کی عطا ہے تو حیا آتی ہے نا، حیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ یہ خیال کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی اور ایک سے بڑھ کر ایک نعمت حیا آتی ہے۔ با حیا آدمی غلطی کر لیتا ہے لیکن اس غلطی پہ جرأت نہیں کرتا، شرمندہ ہوتا ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک نوجوان، کہنے لگے حضرت گناہ کرتا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے، کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اللہ کی پکڑ سے بھی محفوظ رہوں۔ یہ اللہ والے بھی نہ دھتکارتے ہیں نہ برا بھلا کہتے ہیں، قریب کیا اس نوجوان کو، کیا بیٹے آسان نسخہ ہے، گناہ بھی کرتے رہنا اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ، اس کی سلطنت میں رہنا چھوڑ دو، نہ سلطنت میں رہو گے نہ اس کی اطاعت نہ اس کا ماننا۔ شرمندہ ہوا، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اسی کی کناتیں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے نکلو گے؟ کہ اچھا بیٹے اس کی نعمتوں کا استعمال چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو۔ بتائیے نا بھائی،
وہ نہ کھلانا چاہے کوئی کھلا سکتا ہے؟ احمد ابن منبہ فرمانے لگے ایک عابد تھا، عابد 50 سال تک اس نے عبادت کی. ایسا خیال آیا کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ احمد، اللہ نے تیری ساری خطائیں، اس عابد سے کہا اللہ نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی. تو وہ عابد کہنے لگا 50 سال میں نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، تو خطائیں کس چیز کی؟ اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد اس کی گلے کی رگ شدید درد میں مبتلا، شدید درد میں مبتلا، سخت تکلیف میں، نہ کھا سکے نہ عبادت کر سکے. فرشتہ آیا، پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑی تکلیف میں ہوں، صحت مل جائے. کہا یہ تیری 50 سال کی جو عبادت ہے نا، صحت کی نعمت، اس کی قیمت صحت کی قیمت نہیں بن سکتی، کچھ اور لے کے آؤ. تمہاری یہ 50 سال کی عبادت اس صحت کی نعمت کی قیمت نہیں بن سکتی، کچھ اور لے کے آؤ. شرمندہ ہوا کہ جو عبادت ہوئی ہے یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے بھائی، یہ بھی تو اسی کی مہربانی ہے. اسی کی تو عطا ہے. تو میرے عزیزو، وہ نہ کھلانا چاہے تو کون کھلا سکتا ہے؟ حلق بھی نہ جائے، نگل بھی نہ سکے، اسی کی عطا ہے، کھلاتا ہے. کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا بیٹے پھر ایسا کر، جب مرنے لگے تو مہلت لے لینا کہ توبہ کر لوں، گناہ بھی کرتا رہے، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائے گا. موت کے وقت بس مہلت لے لینا کہ توبہ کی مہلت مل جائے. شرمندہ ہوا اس لیے کہ وہ گھڑی بتا کے نہیں آتی، وہ گھڑی بتا کے نہیں آتی، سوتے سوتے بھی چلے جایا کرتے. کہیں بیماری کے اثرات نہیں، صحت مند بھی چلے جاتے. بڑھاپے کا دور دور سے کوئی اشارہ نہیں، جوانی میں بھی چلے جاتے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ گھڑی آتی ہے تو پھر نہ آگے ہوتی نہ پیچھے ہوتی. قیادت یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا بیٹے اچھا جب قبر میں منکر نکیر آئے سوال پوچھنے کے لیے تو کہہ دینا اندر نہ آئے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا جب جہنم کا فیصلہ ہو تو انکار کر دینا. شرمندہ ہوا. حضرت فرمانے لگے بیٹے جب دیکھا نا اس نوجوان کی دل کی زمین سازگار ہو گئی، اب نصیحت کا بیج ڈالا جا سکتا ہے، اب نصیحت کی بات کی جا سکتی ہے، تو فرمانے لگے بیٹے جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. تو نعمتوں کے استحضار، نعمتوں کے دھیان سے آدمی میں حیا بڑھتی ہے، لحاظ بڑھتا ہے. ایک باپ نے بیٹے کو ساری زندگی نہیں مارا، ڈانٹا بھی نہیں، لیکن بیٹے کے دل میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے. تو بتائیے اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت جس سے اس کا دل دکھے، حیا آتی نہیں آتی؟ ساری زندگی نہیں مارا، ڈانٹا بھی نہیں، لیکن دل میں بیٹھا ہے کہ میرے باپ نے، میرا والد بہت بڑا محسن. تو بتائیے باپ کا حیا سے حیا آتی نہیں آتی؟ لحاظ آتا ہی نہیں آتا.
بلکہ بس اوقات کوئی ایسی چیز جو باپ کو ناگوار گزر رہے، یہ کرتا ہوا باپ دیکھ لے تو جسم کا کیا حال ہوتا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیا کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان والے کا بھی حال یہی ہے کہ جب اسے اللہ کا خیال آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ایک بھی پتا درخت پہ نہیں رہتا۔ جب اللہ کے خوف اور حیا سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں، اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ زبردست نسخہ ہے نعمتوں کے استحضار کا۔ اللہ سے حیا بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا بڑھتی ہے، تو شکر کرنے سے یا تو گناہ نہیں رہتے یا گناہ کم ہو جاتے۔ لیکن شکر کی حقیقت ہو کہ اس شکر سے اللہ کی محبت بڑھے، اس شکر سے اللہ کی محبت بڑھے۔ لوگوں میں سے جس کے آپ پر احسانات ہیں، جس کے آپ پر احسانات ہیں، بتائیے نا، اور آدمی کو اس کا ہر وقت خیال رہتا ہے تو دو جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جذبہ تو محبت کا پیدا ہوتا ہے، احترام کا پیدا ہوتا ہے، عظمت کا پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کبھی کچھ کہے تو صحیح، میں بھی اس کے کام آ جاؤں، کوئی میرے ذمے بھی کام لگائے کہ میں اس کو خوش کر دوں۔ تو جب آدمی کو شکر کی حقیقت حاصل ہوتی ہے تو محسن حقیقی کی محبت بھی بڑھتی ہے، اطاعت بھی بڑھتی ہے، اطاعت بھی بڑھتی، فرما برداری بھی بڑھتی۔ تو میرے عزیزو، تربیت کا اور اصلاح کا زبردست نسخہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور زبان اور دل اس پہ شکر گزار ہو، شکر گزار۔ آسان نسخہ، نعمتیں بھی بڑھیں گی، نعمتیں بھی بڑھیں گی، اور اس پر نعمتوں کا بڑھنا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے نہ بھی بڑھے، ہو سکتا ہے نہ بھی بڑھے، تجربہ نہیں ہے، وہی ہے، ضرور بڑھے گی۔ تجربہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ضرور بڑھے گی۔ بس شکر صحیح کیفیت کے ساتھ ہو، نعمتوں کا بڑھنا یقینی۔ حکیم التھانوی رحمۃ اللہ تو فرمانے لگے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آدمی اپنی خوبصورتی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خوبصورتی کو گناہوں میں مبتلا نہ کرے، اور اس خوبصورتی کے بارے میں دل میں یہ احساس کرے کہ میں اس لائق نہیں تھا، اللہ نے دیا، اور دل و جان سے اس پہ شکر کرے، فرمایا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اور فرمایا ہم نہیں کہہ رہے، اللہ بھی یہ نے کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اس خوبصورتی کو گناہوں میں گندا نہ کریں، جوانی دی اللہ نے، صحت دی ہے، اس نعمت کو گناہوں میں گندا نہ کرے، اور دل میں اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے کیا دولت دے دی، اور زبان پر بھی اس پہ شکر ہو ہر وقت۔
فرمایا اس کی صحت میں برکت یقینی، اس کی صحت میں برکت یقینی۔ کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور دل سے اس پہ شکر ادا کرتے رہیں، وہ نعمتوں کی برکت دیکھیں گے، اس نعمتوں میں اضافہ دیکھیں گے آپ، نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ کسی نعمت کو بڑھانا چاہیں، محفوظ کرنا چاہیں، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ گھر کا سکون چاہتے ہیں، نعمتیں بڑی، لیکن اس گھر کی نعمت کو گناہوں کی گندگیوں سے بچائیں اور کہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ کتنے ہیں جو بے گھر ہیں، سڑکوں پہ گزارتے ہیں، گھر جائیں تو گھر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، یقین جانے گھر کا سکون ضرور بڑھے گا۔ شکر کیجئے نا، شکر کیجئے۔ بچے بچیوں کے دلوں میں اس کی عادت ڈالیے۔ کوئی بھی نعمت آپ کو اچھی لگتی ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ نعمت بڑھے، محفوظ ہو، اس کو گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ بدترین ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی، بدترین ناشکری ہے، بلکہ احسان فراموشی ہے، احسان فراموشی ہے اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی۔ ناشکری سے تو نعمتیں چلی جاتی، اور اگر نعمتیں رہیں بھی نعمتوں کا لطف چلا جاتا ہے، نعمتوں کی راحت چلی جاتی ہے، نعمتوں کا سکون چلا جاتا ہے، نعمتوں کی برکتیں چلی جاتی ہیں، برکتیں نہیں رہتی۔ اب بتائیے نا کون سی نعمت ایسی ہے جو برکت والی ہو؟ اور اس لیے کہ کون سی نعمت ایسی ہے کہ آج کا انسان اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کر رہا ہو؟ نافرمانی ہوگی تو اس نعمت کی برکت جائے گی، بس اوقات وہ نعمتیں وبال بن جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، ایمان والوں کی بہت بڑی خوبی، زبردست عبادت کہ یہ خیال دھیان رہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، اور یہ میرے اوقات سے زیادہ ہیں، یہ میرے اوقات سے بہت بڑھ کر ہے، میری تو یہ اوقات نہیں، میری تو یہ اوقات نہیں تھی۔ اس پر دل سے بھی شکر ہو، زبان سے بھی شکر ہو، اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، پھر یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، زبردست عبادت ہے۔ نعمتیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں اور یہ انہیں شکار کر کے اور نعمتوں کو جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ شکر نعمتوں کو شکار کرتا ہے اور اس کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ تو شکر کی عادت ہو، ہر وقت دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ کی نعمتیں۔ یقین جانیں آدمی بہت ساری باطنی گناہوں سے، جس کو آج ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، حسد میں مبتلا ہیں، کینہ میں مبتلا ہیں، بغض میں مبتلا ہیں، حرص و ہوس میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، جن پہ توبہ کرنا فرض، ان حرام چیزوں سے بچنا فرض، لیکن شکر کی کثرت سے آدمی ان بیماریوں سے آسانی سے نجات پا سکے، آسانی سے نجات۔ شکر کرتے رہو، ہر وقت نظر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہو۔ گھر گیا، سبحان اللہ، گھر اپنا ہے، شکر ادا کرے۔ گھر پہنچا، گھر والوں کو اشاش بشاش دیکھ، اللہ کا شکر ادا کرے۔
دسترخوان لگا نعمتوں سے بھرا، اللہ کا شکر ادا کر۔ باہر نکلا آسانی سے خرید و فروخت کر کے آ گیا، اللہ کا شکر ادا کر۔ سواری میسر ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کر۔ اپنی ٹانگوں پہ چل رہا، اپنی نظروں سے دیکھ رہا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ یقین جانے اتنی نعمتیں ہیں، کوئی لمحہ شکر سے خالی نہیں رہ سکتا، کوئی لمحہ شکر کی عبادت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا شکر، بڑی نعمتیں، اور اس کی پھر اس عبادت کے جو ثمرات ہیں، اس کا جو پھل ہے وہ بڑا مبارک ہے، بڑا میٹھا ہے۔ کہ اگر نعمت چھوٹی ہے اور شکر ہے اس نعمت میں، تو اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھا بھی سکتے، یا اس نعمت سے ایک نعمت اور کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس چھوٹی نعمت سے اتنا نفع ملتا ہے، اتنا آرام ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ ایسی ہزاروں نعمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا۔ گھر چھوٹا سا ہے لیکن ایسا لگتا ہے گھر نہیں ہے، جنت ہے، محل نما گھر ہے، محل نما گھر ہے۔ نہ شکری اور نافرمانی ہے اس گھر میں، نہ شکری اور نافرمانی ہے اس گھر میں، اللہ اس گھر کو ویران کر دیتا، بے سکون بنا دیتا، جانے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ نے اس نعمت سے راحت اٹھا لی، نہ شکری کی سزا، گناہوں کی نحوست۔ تو میرے عزیزو، شکر کی عبادت مانگے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے کہنے لگے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور اس محبت میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما دے، میں تجھے یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھے آپ سے محبت ہے، اور اسی محبت میں تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے شکر کی توفیق مانگا کرو تاکہ ہمیشہ شکر گزار رہو، اس لیے کہ اللہ میاں ناراض ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے، بہت تھوڑے، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا شکر ہے، جن کی زبانوں پہ اللہ کا شکر ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ورنہ اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، ان ظالموں کی سرکشی بڑھتی ہے، ان کا ظلم بڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں۔ جو جو نعمتیں بڑھی، یہ اللہ سے گھر سے دور ہو گئے، اللہ کے سامنے سجدوں سے محروم ہو گئے، ان کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئیں، ان کے گھروں میں اللہ کی یاد ختم ہو گئی۔ نہ شکری ہے، اللہ کریم کہہ رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ، بہت تھوڑے لوگ شکر کرنے والے، نہ شکری کرنے والے بہت، نہ شکری کرنے والے بہت، اور اس کا وبال آج سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ نعمتیں اتنی کہ شاید 20-25 سال پہلے نعمتوں کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن نفرتیں اور بے سکونی اتنی کہ شاید اس سے پہلے اس کا بھی تصور نہیں تھا۔ نہ شکری کا وبال سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ نعمتیں اتنی کہ آباء و اجداد نے یہ نعمتیں دیکھی بھی نہیں، لیکن گھروں میں ٹوٹ پھوٹ، نفرتیں، نہ اتفاقیاں، بے سکونی اتنی کہ شاید اس سے پہلے کبھی انہوں نے مسلمانوں نے تصور بھی نہیں کیا، تصور بھی نہیں کیا۔ نہ شکری کا ایسا وبال ہے۔ تو میرے عزیزو، باطن کی اصلاح بھی ہے، باطنی بیماریوں سے حفاظت بھی ہے، نعمتوں کی حفاظت بھی ہے،
نعمتوں کا اضافہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے حفاظت بھی ہے۔ نسخہ ایک ہے، شکر گزاری۔ نسخہ ایک ہے شکر کی زندگی، کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور دل و جان سے اس کا استحضار اور دھیان رکھیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں اور میری اوقات سے زیادہ دے رکھی۔ یہ ہر وقت خیال رہے تاکہ اللہ سے قرب نصیب ہو، محبت نصیب ہو، اس کی اطاعت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے بچیوں کو ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے، اپنی فرما برداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیشہ شکر گزاری عطا فرما، اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، احسان شناسی نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتیں ملنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم سکون کے بعد ہر قسم کے بے سکونی، بے چینی سے محفوظ فرما۔ مولا اپنی فرما برداری کے بعد نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان اور اپنی فرما برداری کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، عزت کا باعث بنا، راحت اور سکون کا ذریعہ بنا۔ ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے اور ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، اس کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم اس سرزمین پر اپنی قدرت کے عجائبات دکھا، ان کی قربانیاں شہادتوں کے بدولت اے مولا امت میں دینی، ایمانی، اسلامی بیداری پیدا فرما، مسلمانوں میں دینی غیرت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین دشمنان اسلام کی طاقتوں کو بہم دست گریبان فرما، اے مولا کریم انہیں بہم دست گریبان فرما کر اے مولا کریم انہیں کمزور فرما، ان کے ظلم اور شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں میں تیرا دین کا کام کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا